دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے، اور آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے کہ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعے کے خلاف تھا، اس لیے آپ قتل کے اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا، لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عذاب ٹل گیا ہے اور اب اگر وہ قوم کے پاس گئے تو وہ تکذیب کریں گے، اپنی قوم پر ناراض ہو کر وحی الہی کا انتظار کیے بغیر دجلہ کے کنارے آ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان پہنچی تو اللہ کے حکم سے چکر کھانے لگی۔ کشتی والوں نے کہا، نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے ایک بندہ اپنے رب سے بھاگ نکلا ہے۔ اس گرداب سے نکلنے کے لیے قرآن اندازی ہوئی تو تینوں مرتبہ آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہیں تھا۔ ملاحوں نے کہا، اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تو چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو ان کی کوئی ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان اندھیروں میں پھنس کر اب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کریم کو پکارا۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، سب جمع ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہہ میں کنکریوں کی تسبیح سنی اور خود بھی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ مر گئے ہیں، پھر پاؤں ہلایا تو یقین ہوا کہ زندہ ہیں، وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، اے بار الہ، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے مسجود نہیں بنایا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق مچھلی کو اللہ کریم نے حکم دیا تھا کہ یونس کے لیے تیرا پیٹ قید خانہ ہے، نہ کہ لقمہ۔ وہ مچھلی 40 دن تک تیرتی رہی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جنات اور پانی کی مخلوق کی تسبیح سنتے رہے اور
تحلیل کرتے رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی اقسام کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں جب 40 روز پورے ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ تبیان القرآن میں ہے کہ فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی اور پہچان لیا، اور ان کی گریہ ازاری کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، یہ ایک غم زدہ شخص کی کمزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ پر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے رب، یہ نیک بندہ ہے، صبح و شام اس کے بکثرت نیک اعمال آسمانوں پر پہنچتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فرشتوں نے بھی شفاعت کی، اور اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو بحفاظت باہر اگل دے۔ علل الشرائع میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ وہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کی وجہ سے ان سے عذاب کو ٹال دے گا، اور یونس کو اس کے برعکس عذاب نازل ہونے کی خبر اس لیے دی تاکہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی عبادت کرنے کی فراغت عطا ہو، اور یہ ان کے ثواب اور کرامت کا سبب بنے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو جائے اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے، اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے بغور دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا، یہ نہ آئے اور نہ ہی سلام کیا اور نہ میں نے اس کا جواب دیا۔ اس پر میں نے قسم اٹھائی، آپ نے بھی میرے مقابلے میں قسم اٹھائی۔ پھر کچھ خیال کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ استغفار کیا اور فرمایا، ٹھیک ہے آپ نکلے تھے، لیکن میں اس وقت اپنے دل سے وہ بات کہہ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ واللہ وہ جب مجھے یاد آتی ہے میری آنکھوں پر ہی نہیں میرے دل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا، میں آپ کو اس کی
خبر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر ہی کیا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں مصروف کر دیا۔ وقت گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ میں پیچھے ہو لیا اور زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی کہ اعرابی کی مشغولیت کی وجہ سے اول دعا رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان جس کسی معاملے میں جب بھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ کریم اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال انتہائی نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پس ہم نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو انتہائی ضعیف، ناتواں اور کمزور ہو چکے تھے، اور نقاہت کی وجہ سے نہ اٹھ سکتے تھے اور نہ چل سکتے تھے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید نے اس انداز میں فرمایا، پھر ہم نے بیمار، کمزور حالت میں انہیں بے آب و گیا چٹیل زمین پر لا پھینکا اور ان پر کدو کا درخت اگا دیا تاکہ وہ ان پر سایہ کرے۔ ساحل پر اللہ تعالیٰ نے درخت اگا دیا جس پر کدو کی بیل چڑھائی گئی تاکہ اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ رہیں، اس کو چوس کر آپ اپنی خوراک کا اہتمام کرتے اور اس کے بڑے پتوں کے ذریعے سورج کی تپش سے محفوظ رہتے۔ مچھلی کے شکم میں رہنے کی وجہ سے آپ کے بال جھڑ گئے تھے اور جلد انتہائی نازک باریک ہو گئی تھی۔ آپ ساحل پر اسی حالت میں چند دن پڑے رہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت و تسبیح میں مصروف رہے، یہاں تک کہ آپ کے بدن میں قوت لوٹ آئی اور جلد اور بدن قوی ہونے لگا۔